إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ 3 آیات ہیں، 137، 38 اور 39۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور جو ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو۔ یہ ان 3 آیات کا ترجمہ ہے، اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ بات کہ پاکستان کے موجودہ حالات اور پھر پاکستان جہاں ہم کام کر رہے ہیں، تحریک اسلامی موجود ہے، یہاں پر اقامت دین کا لاہ عمل، یہ عنوان سامنے ہے، ساتھ ہی ساتھ اجتماع عام ہے یا اجتماع کارکنان اور کام جو ہم کر رہے تھے، اور اس سے آخری دن کے اجتماع کو ہم نے اجتماع عام کی صورت بھی دی ہے۔ اس میں اس حوالے سے جو 3 روز ہم نے یہاں گزارے، اس پر بھی کوئی بات ساتھ ساتھ سامنے آئے، جیسا کہ حجیم صاحب نے ذکر کیا، اور گویا کہیے کہ یہ جو کام ہم نے کیا یہاں پر اور ہر سال کا ہمارا یہ عمل یقینی طور پر ایک مقصد رکھتا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانا اور آئندہ سال کے لیے تیاری کرنا اور کوشش اور محنت اور عزم اپنا دوبارہ سے استوار کرنا، یہ سب چیزیں بھی ہمارے پیش نظر ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مواقع عطا فرمائے ہیں، اور اب تک تحریک اسلامی پاکستان ہر سال اپنا یہ اجتماع منعقد کرتی چلی آ رہی ہے۔ جہاں تک پاکستان کا اور پاکستان کا کیا، پاکستان اب تو ساری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کوئی اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔ اب قومی اور بین الاقوامی کا معاملہ اتنا زیادہ نہیں رہا ہے، چیزیں ایک دوسرے کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں، اور سازشیں اس طرح سے ملکوں کے اندر موجود ہوتی ہیں کہ گویا آدمی اپنے ملک میں ہی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ بیرونی سازشوں کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، اور ملکوں کا گھیراؤ کیا جاتا ہے۔ یعنی جو صورتحال آپ سماعت کر رہے تھے اور بہت سی چیزیں اس دوران میں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور آج کی دنیا تو ابلاغ کے اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ ایک عام آدمی بھی بہت کچھ جانتا ہے، بہت سے تجزیے بھی اس کے سامنے آتے ہیں، خبریں اس کے سامنے آتی ہیں، اور اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے یعنی جس چیز کو، تو اس کے لیے خاصا مواد اسے مل جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دنیا میں جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی آج یہ بات جو چیز کسی وقت خفیہ ہوتی ہے، آدمی اسے خفیہ سمجھتا ہے لیکن وہ عام کر دی جاتی ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ جسے عام کیا جا رہا ہے یہ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یعنی بظاہر وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی خفیہ کام کیا گیا اور یہ خفیہ کام جو ہے وہ اس کے سامنے آ گیا، یعنی خفیہ معلومات اسے پتہ چل گئی، حالانکہ شاید جنہوں نے یہ کام کیا ہوتا ہے وہ اس کام کو خود ہی عام اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے یہ کہا گیا، آپ نے خبریں سنی، یہ بات آئی سامنے خود وہیں سے، یعنی اس کے بارے میں اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا کہ اسرائیل سے ایک صحافی نے اس خبر کو اپنے ٹویٹ کے ذریعے سے عام کیا کہ پاکستان میں ایک اسرائیلی طیارہ آیا اور 10 گھنٹے یہاں پر رہا، اور پھر اس کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا، اور اسی کے بعد پھر اس کی تردید بھی اس نے کی۔ لیکن یہ بات کہ یہ چیزیں جو یہاں پر ہمارے سامنے سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں بہت کچھ پتہ چل گیا ہے، یہ ایک پورا منصوبہ ہے، اس کے تحت ہی کام کیا جاتا ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ عمان کے اندر اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ ہوا، اسی دوران کے اندر
اور اس چیزوں کو سمیٹا گیا، جوڑا گیا کہ صاحب اس وقت میں وہاں یہ کام ہو رہا تھا، یہاں بھی کوئی کام ہو رہا تھا، کیا کچھ ہو رہا تھا، اس کے پیچھے کیا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک مستقل ایک عمل ہے جو آج شروع نہیں ہوا ہے۔ یعنی گویا کہیے کہ ہم سوچیں کہ یہ حکومت سامنے آ گئی ہے لہذا اس حکومت کا یہ معاملہ ہے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہر حکومت کے اندر جاری رہتی ہیں، یعنی اپنے ایک مخصوص کام جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں، وہ بیرونی سازشوں کا شکار لوگ ہوتے ہیں یا ان کا جو ان کے اہلکار ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور چیزیں منزل بمنزل آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مقابل بھی چیزیں رکھی ہیں، جیسے مارکہ خیر و شر کی بات ہو رہی تھی بھی آپ کے سامنے، تو خیر کی قوتیں بھی اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہیں، حق کا اپنا وجود اپنی جگہ پر خود اپنے آپ کو بنواتا ہے، اللہ رب العالمین کے اپنے فیصلے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سب کے کسی کے کرنے اور چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا، اگر شر کے چاہنے سے یا شر کی اپنی قوت کے آگے بڑھ جانے سے یہی بات ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے۔ اللہ کے مختلف طریقے ہیں جو ہمارے گویا کہیے کہ فہم سے کبھی ہمارے فہم میں آتی ہیں چیزیں، کبھی اسے بالا تر ہوتے ہیں۔ یعنی ہم یہ بات کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہ عمل سامنے آتا ہے، دوسرے موقع پر دوسرا عمل سامنے آتا ہے، یہ اس کی اپنی حکمت ہے اور یقیناً وہ الحکیم ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتا۔ تو غرض یہ کہ یہ حالات جو ہیں ان کا معاملہ تو اسی اعتبار سے ہے کہ پاکستان ان سے کہیں الگ نہیں ہے۔ یہ ایک جو گھیراؤ اس وقت کیا جا رہا ہے، یہ بات ہم کہتے ہیں ہر موقع پر جب حالات کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو حالات میں کوئی بہت بڑی تبدیلی ابھی تک نہیں آئی ہے، اس لیے کہ حالات کو تبدیل کرنے والی جو قوتیں ہیں اور حالات کو تبدیل کرنے کے لیے جو عوامل درکار ہیں، جو قوت درکار ہے، جو کوششیں درکار ہیں، وہ اس درجے میں نہیں ہے کہ جس درجے کے اندر کوئی نتیجہ نکل کر سامنے آئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو پچھلے حالات تھے ان میں ان کی سنگینی میں اضافہ ہو گیا، کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سنگینی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ گھیراؤ ہے، ابھی جو یہ بھی خبر آپ کے سامنے خاشق جی کا جو معاملہ چلا اور اس کے ذریعے سعودی عرب کا گھیراؤ کیا گیا، لوگوں نے اس کو جوڑا ہے، یعنی یہ جو آسیہ مسیح کا مقدمہ ہے اور اس کا یہ فیصلہ ہے اور یہ حالات ہیں اور یہ اسرائیل کا معاملہ اور اس کے بعد پھر یہ اسی اعتبار سے سعودی عرب کا گھیراؤ، یہ ایک بین الاقوامی طور پر ایک کوشش، ایک سازش ہے۔ اور جو ایسے ممالک ہیں، جیسے بھی یہ بات ہو رہی تھی آپ کے سامنے بڑی واضح بات ہوئی ہے اور بہت آسان معاملہ اس میں کہ آدمی دیکھتا ہے کہ وہ کدھر جائے، یعنی ادھر یہ صورتحال ہے، ادھر یہ صورتحال ہے، یعنی اسے کہتے ہیں کہ ایک طرف کھائی ہے اور دوسری طرف گڑھ ہے اور آدمی کے لیے یہ کوئی فیصلہ کرنا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے حالات بنائے جائیں، ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اس وقت اسلامی بلاک کے اندر کوئی بہت زیادہ ممالک نہیں ہے کہ جو کوئی فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہو یا جن کا کوئی وزن ہو یا امت کے اندر ان کا کوئی کردار ہو۔ سعودی عرب ہے، ترکی ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، یہ ممالک آپ گنے تو آپ کو اسی طرح نظر آئیں گے۔ یعنی باقی کو انہوں نے گویا کہ سے کہتے ہیں اس زبان میں کھڈے لائن لگا دیا، یعنی اب ان ریاستوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عراق کا معاملہ نمٹ چکا ہے، یعنی اس کو انہوں نے اس طریقے اس مقام تک پہنچا دیا ہے، شام کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے۔ یہ تمام معاملات تو بہرحال یہ اپنا ایک منصوبہ جو جاری ہے اس پر کام کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن معاملہ یہی ہے اس اعتبار سے کہ یہ تو بہرحال جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، باطل کا جو کام ہے باطل کر رہا ہے، یعنی جو شیطان کا کام ہے اس کے اہلکاروں کا کام اپنے کام پر لگے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی جو حق کے پرستار ہیں، جو حق کے علم بردار ہیں، جو حق کو تسلیم کر کے ہر حق کو لے کر اٹھے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ خود مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ صورتحال کی سنگینی اس وقت اس اعتبار سے بڑھ گئی ہے خود ہمارے ملک کے اندر کہ اس تبدیلی کا جو شور آپ نے سنا ہے، سن رہے ہیں آپ تبدیلی کی بات اور تبدیلی کا نعرہ، اور تبدیلی کے نعرے پر ہی بہت کچھ تبدیلی اس اعتبار سے کہ ہاں حکمران بدل گئے، اسے اور کچھ اقدامات بھی اس طرح کے آئے جس سے آدمی نے سوچا شاید تبدیلی کی بات ہے، لیکن اگر بنظر غائر دیکھیں تو بات کیا ہے؟ نہ تم بدلے نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی، نہ تم بدلے نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے اعتبار انقلاب آسما کر لوں۔ یعنی جو صورتحال جس سم میں یعنی بیرونی سازشوں کا شکار ہونا، ان کے ایجنڈے پر عمل کرنا، ملک کے اندر ان چیزوں کا جو کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام دشمنی پر مبنی ہے، ان کا آگے بڑھنا، سیکولر ایجنڈے پر مزید آگے بڑھتے چلے جانا، وہ سب تو ویسا کا ویسا ہی ہے، یعنی اس کے اندر آپ کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آپ کچھ چیزیں ہیں اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے
کہ پہلے خود ہی بدعنوان بناتے ہیں، پھر اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کو پھر اپنا ہینڈ اوور کرتے ہوئے پھر اس کے اندر سے اس کی تو تطہیر بھی کرتے ہیں اسی کے ذریعے سے، یعنی پورے ساری چیزیں آپ کرتے ہوں گے، آپ کے سامنے بھی آتی ہیں۔ فرق یہ پڑا ہے کہ یہ ایک ایسا موقع اس وقت ملک کے اندر ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ یہاں کی تینوں مقتدر قوتیں بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے آج ایک ہی پیج پر ہیں، یعنی گویا اس طرح سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب مل کر اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے لگے، کوئی آپس میں کوئی تصادم نہیں ہے اس معاملے میں۔ بہرحال لوگ پہلے بھی کام کرتے رہے، بس یہ فرق ہوتا ہے کہ کون کس حد تک کس جگہ تک جاتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، یہ جو ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ توحید رسالت کا معاملہ ہے، پھر اس پر یہ عیسی مسیح کا معاملہ ہے، اور پھر اس پر یہ فیصلے ہیں، تو یہ فیصلے کرنے کے اندر تو پاکستان کا معاملہ یہ کہ کبھی آزادی کے ساتھ اور ایسے فیصلے یعنی جو اس قسم کے فیصلے ہیں اور جن کا تعلق ہے کہ یہ قومی معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ دین کے اعتبار سے سامنے آ جائیں یا قومی مفادات کے اعتبار سے سامنے آ جائیں، چاہے ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ آ جائے، چاہے کسی اور پہلے سے معاملات اس طرح کے کئی آپ کے سامنے آئیں گے، تو غرض یہ کہ یہ تو اسی دباؤ کے تحت کیے جاتے ہیں جس دباؤ کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اصل بات یہ کہ جب تک آدمی اس دباؤ سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو اس مقام تک نہ لے جائے، یعنی اس دباؤ سے نہ نکلے، تو اس دباؤ جب ایک فیصلہ ایک دباؤ کے تحت ہوتا ہے تو دوسرا فیصلہ بھی اس دباؤ کے تحت ہو سکتا ہے۔ یعنی جب ہم بدعنوان لوگوں کو یا گویا کہیے کہ جو کسی بھی قیمت پر کسی کے ساتھ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو کم یا زیادہ بہرحال قیمت بکنے والا بک جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب بکنے والے لوگ اور معاملات کو اس اعتبار سے دیکھنے والے لوگوں کو آگے بڑھایا جاتا رہے گا تو صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ وقتی طور پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ایک شور اٹھتا ہے، اس کے اندر کوئی دباؤ کا شکار بھی لوگ ہو جاتے ہیں، کچھ فیصلے اس کے برخلاف ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ بات اسی اعتبار سے کہی جاتی ہے کہ جو ایک سیاسی عمل ہے اور جو جس کے اندر گویا کہیے کہ ان کے اپنے اقدامات ہیں۔ ایک دفعہ منور حسن صاحب نے اپنی بجٹ کے بعد تقریر کرتے ہوئے اس پر گویا تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، پرانی بات ہے کہ انہوں نے اس طرح کہا اس بات کو کہ یہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ پہلے پورے کپڑے اتروا لیتے ہیں اور بعد میں پھر اس کو جو ہے ایک انڈرویئر دے دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مل گیا کم سے کم، یعنی پہلے سارے کام ایسے کرتے ہیں اس طرح اس مقام تک پہنچائیں اور اس کے بعد کچھ تھوڑا سا ریلیف دے دیں، کچھ تھوڑی سی بات آپ کی مان لیں اور آپ سمجھیں کہ بھائی ہم نے تو ایک بات کم سے کم منوا لی ہے، یہ بات تو ہم نے منوا لی، ہم نے بڑا کام کر لیا، ہم نے اس معاملے میں بڑا کام کر لیا۔ اس پر ذرا سی بات ایک میں آپ سے عرض کروں گا اسی عیسی مسیح کے معاملے پر۔ آپ دیکھیے اس وقت میں ابھی جو آسمہ عزیز کا ایک آسمہ گئی دوسری آسمہ سامنے آ گئی ہے کہ اس نے جو ابھی یہ بات کی ہے اسمبلی کے اندر، یعنی اس اسمبلی کے فلور پر جو بات اس نے اس وقت اس انداز سے کی ہے اور گویا کہیے کہ اس اتنی بے تکے انداز سے، یعنی اس کے ایک تو یہ ہوتا ہے کسی کو تیار کیا گیا ہے اس اعتبار سے وہ کام کرتا ہے، الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے، کچھ معلومات اس کے پاس درکار ہوتی ہیں، اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، یعنی اس انداز سے کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ تحویل قبلہ کا حکم دیا، یعنی وہ کہتی ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم دیا تو اللہ نے ہمارا کعبہ یہ کر دیا اور ان کا کعبہ وہ کر دیا، یعنی وہ ان کا کعبہ ہی ہمارا کعبہ، ایسی وہ انداز اس طرح سے۔ اور یہ بنی اسرائیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان کے بارے میں بات کہہ دینا اور اس طرح کی باتیں، اور آل ابراہیم کو یعنی ابھی آل کی بات تو آپ نے سنی لی ہے، آپ کے سامنے آئی ہے، بنی اسماعیل کو اسی اعتبار سے بنی اسرائیل کو ہم جب درود پڑھتے ہیں تو گویا ان کے اس میں شامل کرتے ہیں۔ ایسی احمقانہ باتیں ظاہر سی بات ہے کہ ان باتوں کو کوئی وزن نہیں دیا جا سکتا، یعنی کوئی آدمی کہ بڑی دانشورانہ انداز کے اندر جو ہے اسلام کے خلاف بات کی گئی ہے یا اس دانشورانہ انداز میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی کوشش کی گئی ہے، جیسے جاوید احمد غامدی صاحب تبصرہ کرتے ہیں تب اپنا گویا کہیے کہ اس اعتبار سے بیانیہ پیش کرتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی وزن ہوتا ہے، کوئی بہرحال کسی نہ کسی انداز سے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ معاملہ وہی ہے، ایک پتھر پھینکا جائے اور پھر ذرا لہریں اٹھے، کتنی لہریں اٹھتی ہیں، کیا صورتحال بنتی ہے، کیا ہے، تو یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اور مسلسل عمل کیا ہے؟ مسلسل عمل یہ ہے، اسے آپ اس صورت میں دیکھیں گے کہ ابھی جو فلاحی ریاست کی بات ہوئی ہے آپ کے سامنے، فلاحی ریاست کا معاملہ کہ فلاحی ریاست، لیکن یہ فلاحی ریاست تو ہو سکتی ہے اور ہوگی، یعنی جو آثار نظر آ رہے ہیں اسی اعتبار سے کام آگے بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ قوت دے اور وہ اس اعتبار سے اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنا دے۔
ورنہ معاملہ کیا ہے؟ فلاحی ریاست سیکولر ریاست، یعنی آج جو فلاحی ریاستوں کا تصور مغرب میں موجود ہے آپ کے سامنے، یعنی یہ جو یہ آئی تھی اس کا اس میں بنگلہ دیش کے اندر حسینہ کیا نام ہے اس کا، یہ ابھی جو ہے اس نے بھی فلاحی ریاست کا نعرہ لگایا تھا، فلاحی ریاست، یعنی اسی اعتبار سے، اور کیسی فلاحی ریاست بنا رہی ہے وہ، اور کیا کیا اسلام پسندوں کے ساتھ، اور گویا کہیے کہ جو لوگ اسلام کا نام لینے والے تھے ان کے ساتھ، اور وہاں بھی معاملہ کیا بنا تھا، وہاں بھی تینوں ایک ہی پیج پہ، بلکہ ایک میڈیا کو بھی ساتھ میں ملائیے وہ بھی انہی کے ساتھ تھا، ویسے تو وہی ڈفلی جس کی وہیں بجاتا ہے وہ، لیکن وہ وہاں پر وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ صورتحال یہاں بھی اسی اعتبار سے، یہ جو تقریر آپ کے سامنے سے پہلے آئی تھی کہ یہ خشک نعرے، دل خشک نعرے ایسے کہ جس کے اندر آدمی سوچے ہاں بھائی ترقی کی بات، ترقی اور مساوات اور آزادی اور فلاح اور حقوق، اور یہ یعنی ایک عام انسان تو ان کو اسی طرح سے دیکھتا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ میرا کام ہے، یہ دین کے علم برداروں کا کام ہے کہ وہ ان کی حقیقت کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں، وہ یہ بتائیں کہ ان کے پیچھے کون سی سازشیں، ان کے پیچھے کیسی بے دینی ہے، اور یہ کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ کیونکہ الفاظ کا معاملہ اپنی جگہ ہے کہ الفاظ کا استعمال جو ہے بعض اوقات بڑے عام سے انداز میں کیا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن جب وہ قواعد اور اصول اور قوانین اور ضابطے اور ان کی بنیاد پر اور نعروں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے تو پھر ان کی بنیاد پر چیزیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو فلاح کا تصور تو اسلام کا، یعنی فلاح کا تصور قرآن نے پیش کیا، یہ لوگ فلاح کا کیا معنی و مفہوم جانے، لیکن یہ استعمال لفظ وہاں سے اٹھایا گیا ہے اور فلاحی ریاست کے طور پر جو ہے کہا جاتا ہے اس کے لیے، فلاح تو عربی زبان کا لفظ ہے اور وہاں سے یہ لفظ جو ہے سامنے آتا ہے، اور اسلام کے بغیر کسی فلاح کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن بہرحال یہ صورتحال جو ہے کہ اس میں یہ جو کیفیات ہیں، اور اس میں مولانا سمیع اللہ کی شہادت کا معاملہ سامنے آتا ہے، یعنی وہ کھیل وہ کام اس طرح سے شروع کیا گیا ہے کہ جس میں اب سارا رخ جو ہے وہ کدھر ہے، وہ اسی جو سیکولر ایجنڈے کے مد مقابل آ کر کھڑے ہوں گے، اب یہ سارا معاملہ ان کا ہے۔ اس لیے ابھی آپ آسیہ مسیح کے معاملے پر دیکھ لیجئے، آسیہ مسیح کے معاملے پر یہ دیکھ لیجئے، بات ہمارے سامنے ہے کہ اس معاملے میں دینی جماعتوں کے علاوہ، اور دینی جماعتوں کی حیثیت کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں، یہ یعنی جو کہ ملک کی بڑی جماعتیں کہلاتی ہیں۔ ملک کی بڑی جماعتیں کس اعتبار سے، یعنی اقتدار کے حوالے سے، جو اقتدار میں جن کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی یہ اقتدار میں، کبھی وہ اقتدار میں، ابھی تیسری اقتدار میں، یعنی ان کا طرز عمل اس معاملے میں کیا رہا ہے، یعنی انہوں نے اس معاملے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے، یعنی یہ تو گویا دباؤ ہے، وہ زیادہ دب جاتے تھے، یہ اتنا نہیں دبتے، یعنی یہ معاملات ہوں گے۔ انہوں نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا، انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر ایک دوسرا فیصلہ کر لیا، یہ معاملات ہیں۔ اس سے پیچھے والے جو تھے، جو اس سے پہلے کی تیسری نمبر پہ جو گورنمنٹ تھی، اس کے جو طرز عمل تھے وہ تو واضح ہیں بالکل، اسلام کا وہاں گزر کا معاملہ ہی نہیں ہے، سیکولر معاملات سارے وہ سب چیزیں۔ تو اس میں یہ سو کیفیت ہے ہمارے سامنے کہ یہ سب تو ایک ہی طرف جا رہا ہے، ان کے لیے اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ بات کہ یہ جو کچھ بظاہر نظر آ رہا ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہو جائیں گی کسی حد تک، 1-2-4 کی قربانی دی جا سکتی ہے، جیسے پیپلز پارٹی نے کبھی بھٹو کو قربان کر دیا، گیا ختم ہو گیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے، جو اس فائدے اٹھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے نواز لیگ کے ساتھ بھی ایسے کوئی معاملات ہو جائیں، ایک خاندان جائے، باقی سب معاملہ چلتا رہے، سب معاملات مطمئن ٹھیک ہے، چونکہ یہ جس ایجنڈے پر کام کیا جا رہا ہے تو اس میں لامحالہ صورتحال اسی اعتبار یہاں سامنے آتی ہے کہ اس سے تکلیف کس کو ہے، اس سے تکلیف ان لوگوں کو ہے کہ جو اس ملک میں اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، جو اس ملک میں اسلامی اقدار کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، جو اس ملک کا مستقبل اسلام کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس سے تکلیف ہوگی۔ باقی ظاہر سی بات ہے بھائی، دیکھیے یہ بات تو ساری آپ کل سے سن رہے ہیں، آپ ہمارا لٹریچر ہم تو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک مسلمان کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے، اپنے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں، لوگوں کو کیا بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہی بات آ گئی کہ جو فرق ہے بنیادی طور پر، یعنی عقل کی بنیاد پر اور پھر اس کے بعد ایمان کی بنیاد پر، تو اگر یہ صرف کھانے پینے والا اور عیاشی کرنے والا جانور بننا ہے، ظاہر سی بات دوسری فلاحی ریاست کا وہ تصور اگر ہم دیکھیں تو بات تو وہ اسی طرف جاتی ہے کہ ہم اس میں ایک ایسا جانور کہ جو کہ اپنی عیاشی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جدھر چاہتا ہے ادھر منہ مارتا ہے اور ہر معاملے میں آزاد ہوتا ہے، تو یہ جو کیفیت ہے کہ ہم تو یہ اس کے مقابلے میں اسلام کی بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں تکلیف ہمیں، تو یہ جو ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، اس کو جس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، تو اس صورتحال کا ہمیں صحیح طور پر اندازہ ہونا چاہیے کہ اب حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں،
اور ان حالات کے اندر اب ہمیں کون سی یعنی اپنی صف بندی کس انداز سے کرنی چاہیے اور کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے اس موقع پر، اور دینی جماعتوں کو کس انداز سے اپنے لائے عمل کو طے کرنا چاہیے۔ صورتحال جس طرف جا رہی ہے حالانکہ اس کو بھی اسی انداز سے لے کے جایا جا رہا ہے۔ اب اگر ذرا سے دیکھیں آپ پاکستان کی صورتحال کی کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جذباتی طور پر یعنی اس کے اندر یہ بھی خوبی کی بات ہوگی کہ عوام کا اسلام سے جذباتی تعلق ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کا معاملہ ایک قوت ہے۔ قوت کا یعنی قوت جو ہے وہ کوئی نتیجہ برآمد کرتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کوئی پریشر بنتا، اس پریشر کا استعمال ہے۔ اگر اس پریشر کو ریلیز کرنے میں کوئی مفید کام لیا جائے تو مفید، ورنہ اس سے مضر کام بھی ہو سکتے ہیں، دھماکے بھی ہو سکتے ہیں، ساری چیزیں وہ اپنا قوت ضائع ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار اس کو صحیح استعمال کرنا یہ بڑی حکمت کا معاملہ۔ وہ جو بات کل جوش اور جذبے کی ہو رہی تھی جس کے اندر اس میں کی بات تھی ہمارے سامنے، تو اسی میں ہوش اور گوش کا معاملہ ہے، یعنی اس اعتبار سے چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا اور استعمال کرنا۔ تو ابھی اسی معاملے میں ابھی ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا موقع ملا جس میں ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اور بہت زوردار انداز سے تقریر کر رہے تھے، اور انہوں نے وزیر اعظم کے اس بیان کو بنیاد بنایا ہوا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ جناب ہم شایان شان طریقے سے ربیع الاول کو منائیں گے، شایان شان طریقے سے ربیع الاول کو منائیں گے۔ اب وہ گفتگو جس انداز سے چند منٹ کی تھی وہ اس کے اندر اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ شایان شان طریقے سے کیسے منایا جاتا ہے اور ایسے اور ایسے، تو مجھے تھوڑا سا گمان ہونے لگا کہ شاید یہ کوئی بات اب کیا کرتے ہیں، یعنی شاید کوئی شریعت کی بات، کوئی اس طرح کی بات کریں گے، لیکن انہوں نے بتایا بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شایان شان طریقے کا مطلب یہ ہے اگر آپ شایان شان طریقے سے منانا چاہتے ہیں تو ہمارا مطالبہ ہم یہ سمجھیں گے کہ جب آپ اس دن 12 ربیع صبح میں ان لمحات میں وہ ساری تفصیل کی بات کرتے ہوئے کہا آپ آسیہ مسیح کو پھانسی چڑھا دیں، پھندے پہ لٹکا دیں، تو سارا عالم اسلام سمجھے گا کہ آپ نے شایان شان طریقے سے منایا ہے۔ اور میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کاش ایک جملہ یہ اس کے اندر اور کہتا کہ آپ شایان شان طریقے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایک طرف اسے پھانسی پہ لٹکائیں، ساتھ ہی اس ملک کے اندر شریعت کی بالادستی کا اعلان کر دیں، یعنی اب شریعت کی بالادستی، یعنی جب آگے راستے رک جائیں، آگے معاملات ختم ہو جائیں، یعنی ہم اپنے معاملات میں آزاد ہو جائیں، یہ چیزیں جو اصل ہیں یعنی شریعت کی بالادستی۔ اب یہ ایک پریشر ہے، ایک معاملہ ہے، اس کا ایک ہی بس اچھا بس ٹھیک ہے یہ کام بس صحیح ہے، ریلیز ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، یعنی اس طرح سے چیزوں کو استعمال کرنے کا معاملہ بھی ہے۔ تو دینی جماعتوں کو اس معاملے میں بڑی سوچ سمجھ کے اپنی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی کہ انہیں مستقل بنیادوں پر اس ملک کے اندر کام کرنا اور انہیں اپنے جو ہدف ہے اس ہدف پر نظر رکھنی ہے۔ درمیان میں آنے والی چیزیں ان کا بھی معاملہ رہے گا، لیکن بنیادی جو معاملہ ہے، اصل جو معاملہ ہے اس پر نظر رکھنی پڑے گی، یہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ یہ معاملہ جو ہے ایسے ہی ختم ہوتا چلا جائے گا۔ آج دینی جماعتوں کی جو صورتحال بن گئی ہے اور خصوصیت سے وہ دینی جماعتیں جو ملک کے اندر یعنی تبدیلی کے عمل میں کوئی نہ کوئی حصہ رکھتی ہیں کہ انہیں ایشوز کی یعنی مسائل کی سیاست پر آمادہ کر دیا گیا ہے، جو گویا کہ یہ کہ مجبور کر دیا گیا، اس مقام تک انہیں پہنچا دیا گیا ہے، اور اب وہ ٹھیٹ اس طرح کی بات کرنا جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بات کہتے تھے کہ جڑ پہ ضرب لگاؤ، یہ شاخیں کاٹنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، یعنی بات جو ہے میری مراد اس واقعے سے اس کو اس طرف سے لے جانا نہیں ہے، مقصد یہ کہ اپنا جو اصل مقصد ہے، اصل مقصد تو آپ کا یہ سڑکیں بنوانا تو نہیں ہے، اصل مقصد یعنی تحریک اسلامی، جماعت اسلامی یا دیگر اور ایسی تنظیمیں جو کہ ملک کے اندر اقامت دین کے نام پر وجود میں آئی ہیں اور جدوجہد اسی بنیاد پر کر رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو الگ بات ہے کہ اسلامی نظام آئے گا تو پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، یعنی پھر کتنی فلاح جو اللہ نے تصور دیا فلاح کا، اور جو بات آپ کے سامنے صبح درس میں آ رہی تھی کہ وہ دور آئے گا اور زمین سے رزق ابلے گا اور آسمان سے برسے گا، تو جو آج کے حالات میں زمین رزق کا استعمال ہے سب کا اسی کے اعتبار سے چاہے ہوگا، تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اصل چیز جو ہمارا ہدف ہے، جو ہمارا مقصد ہے، وہ نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے، ایسا نہ ہو کہ بادی جو ہے ختم ہو جائے اور پھر لوگ ہمیں اسی اعتبار سے ناپنے اور تولنے لگے۔ تو یہ پاکستان کے اندر یعنی یہ تو حالات کی تھوڑی سی بات تھی کہ جو صورتحال ہے اس میں کوئی بہتری کا اور کوئی خوبی کا معاملہ نہیں ہے، تو اب اس میں ایک اور کہ پاکستان میں اقامت دین کے جو لاہ عمل کی بات ہے، تو اس میں تھوڑا سا پاکستان کی چند چیزوں کو دیکھتے ہوئے لاہ عمل کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی کچھ خصوصیات ہیں، پاکستان کی خصوصیات ہیں جو بہرحال اسے ممتاز کرتی ہیں دنیا کے دیگر ممالک کے، اسلامی ممالک کی بات کر رہے ہیں، اسلامی ممالک کے اعتبار سے،
پاکستانی خصوصیات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اگر کچھ لوگ سوچتے ہو بھائی نام سے کیا ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو ذرا وہ دور یاد کریں جب ایوب خان نے اس کا نام تبدیل کر کے صرف جمہوریہ پاکستان رکھنے کی کوشش کی تھی، اور ایک جدوجہد تھی جو برپا کی گئی تھی زمانے میں کہ نہیں یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جمہوریہ پاکستان نہیں ہے، اور اس کو تبدیل کرا، آئین کے اعتبار سے بات کی تو اس کا نام اس پہ اصرار کیا گیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے کہ یہ اس کے نام کے ساتھ ہی بات موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی کی بنیاد پر یہ وہ واحد ملک ہے کہ جس کے پاس جو دستور ہے، جسے گویا کہیے کہ اس اعتبار سے خصوصیت حاصل ہے، یعنی اس کے پاس جو دستور موجود ہے جس میں اسلام کا جتنا تذکرہ ہے۔ یہ شمس الدین خالص صاحب جہاں بیٹھے ہیں ان کا سے بڑا گہرا تعلق، ان کے والد ہمارے عمر مصطفیٰ انصاری صاحب کے والد جو ہیں انہی کا تذکرہ ہے۔ شمس الدین خالص صاحب نے مجھ سے براہ راست گفتگو کرتے ہوئے کئی مرتبہ یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ جامع ازہر کے یا تو اس رئیس جامعہ کی بات کس دور کی بات ہے بہرحال یہ تو انہوں نے اس دور کے بارے میں پرانی بات ہے، آج سے 15-20 سال پہلے چلے جائیے، یعنی اس دور کے میں وہی بات کہتے تھے کہ انہوں نے مجھ سے یہ شمس الدین خالص صاحب، اور وہ اپنی گفتگو بتاتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے نزدیک اللہ کی کتاب و سنت کے بعد سب سے زیادہ جو وہ کہیے ان کے نزدیک، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، مقدس چیز جو ہے وہ پاکستان کا آئین ہے، اس لیے کہ دنیا میں یہ ایک واحد آئین ایسا ہے، واحد دستور ایسا ہے جو کہتا ہے کہ یہ اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، کوئی کسی پورے ملک کے اس میں جو جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہ اس پر استوار نہیں ہے، ان کی بنیاد میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ تو جو قرارداد مقاصد کا معاملہ، دیکھیے عمل درآمد کا معاملہ تو اگر چیزیں طے ہو جائیں تو جس کے پاس قوت ہے وہ عمل درآمد کرا لے گا، اگر چیزیں طے کرنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا، طے کرنا جو ہے، تو یہ بات انہوں نے اس موقع پر کہی کہ ہاں اس کی حیثیت یہ، اصل بات یہ کہ چیزوں کا استعمال نہ کر سکیں، چاہے طاقت نہ ہونے کی بنیاد پر یا اپنی حماقتوں کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر آدمی اگر اپنے جو اس کے پاس مواقع ہیں انہیں استعمال نہ کرے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن مواقع کا موجود ہونا یہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بالکل قانون کے مطابق، بالکل پاکستان کے آئین کے مطابق، یعنی جو چیزیں اس میں لکھی کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے، قرارداد مقاصد دیکھیا، یہ پاکستانی خصوصیات ہے۔ جہاں ہم کام کرنے کی بات کر رہے ہیں یہاں لایا عمل کیا ہوگا، تو یہاں یہ چیز موجود ہے، آپ دیکھتے ہیں دفعہ 62-63 اتنا ذکر ہوتا ہے، یہ اس آئین کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر آپ کو بات کرنے کی جو ہم کر رہے ہیں یہ بات کرنے کی بھی آزادی حاصل ہے، آپ کو یہاں کو کام کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ آپ ذرا مڈل ایسٹ سے موازنہ کیجئے اس کا، مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں، اگر جن لوگوں کو معلومات ہیں جو جانتے ہیں، آج سعودی عرب کے اعلان آپ سنتے ہیں، آپ نے سنا کتنے یہ بات بتائی گئی کتنے جو ہے ایسے علماء جو ہیں پابند سلاسل کر دیے گئے، اور ذرا سی بات کرنے پر جو ہے یہ صورتحال وہاں ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں کرنے کی آزادی حاصل ہے، یعنی یہاں کام کرنے کی اس مقام پر پاکستان میں اسلام کے لیے کام کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ ہم کام نہ کریں اور یہ بات کریں یہاں کیا ہو سکتا ہے، دیکھو حکومت یہ کر رہی ہے فلاں، وہ تو جو کرنے ان کے بس میں کرنا وہ کریں گے، یعنی آپ کے بس میں تو ہے نہیں، لیکن جو آپ کے اینڈ پر ہمارے پاس جو معاملہ ہے، ہمیں جو کام کرنا چاہیے، اقامت دین کے سپاہیوں کو جو کام کرنا چاہیے، جو دعوت دین لے کر کھڑے، ان کا بھی کام ہے، یہ بھی کام کرے، کس نے راستہ روک رکھا ہے ان کا؟ اس معاملے میں اس اعتبار سے بات یہ ہے کہ یہاں بہرحال یہ ابھی وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن جب آتی ہیں جب کام ہوتا ہے، ابھی تو تعمیری اس انداز سے ہو رہا ہے کہ جو وہ چیزیں سامنے آئیں، تو بہرحال یہاں فرق یہ ہے کہ یہاں بات کرنے کی، کام کرنے کی آزادی ہے، اگر آپ موازنہ کریں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پھر اسی اعتبار سے یہاں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ عوام کا اسلام سے جذباتی تعلق موجود ہے، گو کہ یہ خاص صنف میں ہے، یعنی جیسے ابھی میں نے وہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک خاص صنف میں ہے، لیکن جذباتی تعلق موجود ہے۔ اس جذباتی تعلق کو، اس جذبے کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے تاکہ کام پورا کیا جائے، تاکہ کام مکمل کیا جائے، جذباتی وابستگی موجود ہے۔ بڑا مسئلہ ہے، جیسی بات بھی آپ نے اس دوران کئی مرتبہ سنی ہے کہ اقامت دین کی اہمیت اور ضرورت کا احساس، یہ تو بات کی بات ہے، اہمیت اور ضرورت کا احساس، اقامت دین کے تصور سے آگاہی،
یہ کتنے فیصد ملک کے کتنی فیصد آبادی کو اقامت دین کے تصور کا کوئی الف بے پتہ ہے اس کو اس معاملے میں، یہ اقامت کیا ہوتی ہے اور دین کیا ہوتا ہے؟ شاید اقامت تو نماز کے لیے کہی جاتی ہے اور بس وہ اقامت تو ہر جگہ ہو رہی ہے، ہر مسجد کے اندر ہو رہی ہے، اور دین تو موجود ہے۔ یعنی یہ بات تو گویا کہیے کسی کے لیے اس طرح تضحیق کے انداز میں کہی گئی تھی، مگر یہ واقعہ، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ اس کا اندازہ کریں، کبھی جائزہ لیں اس حوالے سے کہ جب کسی نے یہ بات کہی کہ اسلام کو اس ملک میں کیا خطرہ، جب میں پیدا ہوا تو میرے کان میں اذان دی گئی اور جب میں مروں گا تو میرا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ ارے اسلام تو موجود ہے یہاں پر، پیدائش سے لے کر اور مرنے تک، درمیان میں نکاح کا ذکر اس نے نہیں کیا۔ تو یہاں اگر کسی سے پوچھیں، عام طور پر جو عام آبادی جو ہماری بڑی ہے، بڑی اکثریت کا تعلق کیا ہے، وہ چند مراسم عبودیت کو، یعنی اس سے آگے بڑھ کر نماز کو داخل کر لیں گے اور اس نکاح کو داخل کر لیں گے، یہ دین کا تصور ہے، یہ دین کا تصور ہے۔ تو جس جگہ پر دین کا وہ تصور پوری طرح سے واضح نہ کر دیا گیا ہو، جب تک وہ بات پوری طرح منتقل نہ کر دی گئی ہو، اس سے پہلے فیصلہ کرنے کا معاملہ کیسے آ جاتا ہے؟ کام نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، حالات ایسے ہیں، چیزیں بدل گئی ہیں۔ وہ جو بات کہی تھی نا کہ وہ بد دعا کرنے، بد دعا کے تو معاملہ، یا تو معاملہ یہ کہ دعا کرنے کے لیے بھی کام کرنے کی، بد دعا تو بہت دور کی بات ہے۔ دعا کرنے کے لیے، اس کے لیے کوئی کام کر کے دعا کی جائے گی، نہیں کام کیے بغیر دعا ہو جائے گی۔ کام کرتے نہیں، خالی دعاؤں کا سہارا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، آپ سے کہیں گے آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تو ایک صاحب نے کہا یار اپنا کام بھی ہماری ذمہ ڈال رہے ہو تم، یعنی یہ اپنے لیے بھی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، یعنی اپنے لیے نماز تو آپ پڑھتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے تو آپ ہیں، لہٰذا آپ دعا کیجیے گا، اور میں تو نیک بندہ بننا ہی نہیں چاہتا ہوں، میرا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ تو جہاں یہ تصور موجود ہو، جہاں یہ صورتحال ہو، یہ کیفیت ہو، تو آپ کو ہمیں یہ جو کام کرنا، تو اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنے کی بات ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نعرے کے طور پر تو دے دی گئی، نعرے کے طور پر ہمیں یہ بات ملی، لوگوں نے یہ نعرہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی، باتیں ذہنوں میں بٹھا دی۔ عوام کا مسئلہ نہیں ہے، حکومت کا مسئلہ، عوام کا مسئلہ نہیں ہے، حکمرانوں کا مسئلہ۔ لہذا اگر حکومت بدل جائے، حکمران بدل جائیں، سب تبدیلی، انقلاب آ جائے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ حکومت کا اپنا ایک اثر ہے، اس کے ذریعے کام کی نوعیت کیا ہوتی، مگر مسئلہ صرف عوام کا، حکومت کا مسئلہ عوام کی بنیاد پر ہے، یعنی اصل مسئلہ عوام کا مسئلہ۔ یعنی دیکھیے اسلام کا معاملہ الگ ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی نظریات ہو سکتے ہیں، جتنے بھی طور طریقے ہو سکتے ہیں، جتنے دھوکے ہو سکتے ہیں، ان سب کا معاملہ الگ ہے۔ آ سکتے ہیں ایسے ہی، یعنی سب آتے ہیں، مختلف پارٹیز آتی ہیں، حکومت کرتی ہیں، لیکن اسلام تو اپنے صحیح طریقے سے ہی اپنے مقام پر پہنچتا ہے، یعنی جو اس کے طریقہ ہے، معاشرے کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کی پیاس پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے افراد تیار ہوتے ہیں، وہ ان سے ذریعے سے اسلام کا نفاذ، اللہ کا ایک نظام ہے پورا جو اس نے ہمارے سامنے رکھا۔ تو غرض یہ کہ اس بات کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، ماننے کی بات ہے کہ یہ قوم ابھی، یعنی پاکستان کی بات، ویسے تو امت مسلمہ کی بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ابھی تو ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پائے، جہاں ہم کام کرنا ہماری پہلی ضرورت ہے۔ تو یہ قوم اس کام کے لیے تیار نہیں ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر دین کا وہ تصور صحیح طریقے سے پیدا نہیں کیا جا سکا، اسے اقامت دین کی وہ کیفیت جو ہے بتائی نہیں جا سکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات میں بہتری آئی ہے اس اعتبار سے کہ آج لوگوں کو یہ اتنا بہرحال ہو گیا ہے کہ ہاں اسلام کے حوالے سے وہ کچھ بات سننے کے لیے تیار ہیں، ورنہ ایک زمانہ وہ تھا لوگ کہتے تھے اسلام کا سیاست سے کیا تعلق ہے، یہ مسجد میں بیٹھ کر آپ نے یہ باتیں شروع کر دی ہے، یہ ممبر پر بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہیں، سیاست بگاڑ رہے ہیں یہاں پر، یہ سیاست کے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ حالات بدل گئے، یعنی آپ بات کر سکتے ہیں، یہ بات یہاں تک تو پہنچی ہے، لیکن بات ابھی پوری طرح سے وہاں تک نہیں کہ جہاں پر ہم کہہ سکیں کہ ہاں لوگوں کی سمجھ سے بات آ گئی۔ تو یہی بات ہے، یہی ہے، اسی کو علامہ اقبال نے اس حوالے سے اس زمانے میں کہا تھا، لیکن آج بھی بات ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ، یعنی یہاں پر یہ کام کرنے کے مواقع موجود ہے اگر صحیح طریقے سے اس طرح کام کیا جائے۔ اور پھر وہی یہ نوجوان ماشاءاللہ بہت ملیں گے آپ کو، عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو یہ کچھ کام اس اعتبار سے وہ رخ دینے کی ضرورت ہے، وہ کام تو ہوش کی بات ہے، جوش اور جذبات سے زیادہ ہوش کا مسئلہ ہے کہ ہوش کے ذریعے سے اس کام کو کیا جائے۔ جہاں تک اقامت دین کے لاہ عمل کا تعلق، اقامت دین کے لاہ عمل کے لیے بنیادی
جو اس کے اجزاء ہیں یا اس کے عوامل ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں. یعنی ایسے پاکستان میں کچھ اور ہوں گے، ہندوستان میں کچھ اور ہوں گے، اور اس کے طریقہ کار کی بات. اس کا معاملہ کیا ہے؟ ماحول کی کیفیت میں فرق ہو سکتا ہے. ہندوستان میں کام کریں گے کیفیت ماحول کی الگ ہے، پاکستان میں کام کریں گے کیفیت الگ ہے، لیکن اس کے جو عناصر ہیں، اس کے جو عوامل ہیں، اس کے جو مرحلے وہ وہی رہیں گے. جو یہاں پر ہے وہ وہاں پر رہیں گے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے سامنے نظریہ ہے، اس کا ابلاغ ہے، اجتماعیت ہے، اس کے اجتماعیت کی تیاری ہے، تعلیم، تربیت، تزکیہ، اس کی بنیاد پر معاشرے کے اندر تبدیلی ہے، کشمکش ہے، یہ سب اسی طرح رہیں گے. اس کے اندر آپ یہ کہیں کہ یہاں دعوت کے بغیر کام ہو جائے گا، کہیں بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اس معاملے میں تنظیم کے بغیر ہو جائے گا، کہیں نہیں ہو سکتا. حالات کا معاملہ ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ماحول کی سازگاری یا ماحول کا اس میں جو ہے آسانیاں یا مشکلات، یوں کہیے آسانیاں یا مشکلات ماحول کی سازگاری یا اس کے جبر کا نتیجہ ہوتے ہیں. یعنی کام کرنا آسان ہے یہاں پر ہندوستان کے مقابلے میں، ماحول کی سازگاری ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا آپ کو، ماحول کی سازگاری ہے، کام کرنا آسان ہے بنسبت جا کے آپ ہندوستان میں کام کریں، اور وہاں ماحول کا جبر ہے جو انہیں اس درجے میں کام نہیں کرنے دیتا. یعنی انہیں بہت سی چیزیں دیکھنی اور سوچنی پڑتی ہیں. ہم تو یہاں کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں کی سازگاری کے حوالے سے. تو یہ جو عناصر ہیں، جو بات ہے، وہ اپنی جگہ پر اسی طرح رہتی ہے. وقت تو ختم ہو گیا، ایک تو بچ چکا ہے، گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں تو بہرحال بات پوری کرتے ہیں کسی درجے میں، جلد سے سمیٹتے ہیں اس کو. انقلابی نظریہ، یہ جو بات تھی بلا سب، یہ یہاں جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، یعنی جیسے میں نے عرض کیا پاکستان ایسا ایک مملکت ہمارے پاس ہے جہاں آپ کو کام کرنے کی آزادی حاصل ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کے مد مقابل ہے وہ اپنے کام کرتے رہیں گے، لیکن آئینی قانونی طور پر یہ کام کرنے کی ہمیں اور لوگوں کی طرف سے بات سننے کی یہ سب چیزیں کیفیات موجود ہیں. تو یہ سہولت کی بات ہے. اب اسی میں جو چیز دوسری ہمارے پاس سب سے اہمیت کی حامل جو چیز ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، انقلابی نظریہ. یعنی نظریہ دعوت کا جو معاملہ ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. اب ہمیں مختلف نظریات ہوتے ہیں، ان نظریات کے پیچھے شخصیات ہوتی ہیں. نظریے کے پیچھے کوئی شخصیت کوئی نظریہ پیش کرتی ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمانگ ہوتے ہیں. نظریہ وہ شخصیت کا بھی اپنا ایک وزن ہوتا ہے اور شخصیت کی بنیاد ہوتی ہے. یہاں تو یہ نظریہ تو اللہ رب العالمین کا پیش کرتا ہے، اس کے پیچھے تو اللہ ہے. اس نظریہ اسلام جو ہے اس کے پیچھے خود اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے. لہٰذا یہاں نظریے کا پیمانہ اس اعتبار سے ظاہر سی بات ہے کہ کیا گئی ہے اس کی بات، کیا خوبی کی بات کہ یہ ہر اعتبار سے مکمل ہے. اب اس کے ساتھ جو دوسری چیز شخصیت کے اعتبار سے لگتی ہے وہ داعی کی لگتی ہے. یعنی اس کے ساتھ جو شخصیت کی بات لگتی ہے وہ رسول کی بات لگتی ہے. اور رسول کی بات ہم اس وقت کس حیثیت سے کہتے ہیں؟ یعنی اس دعوت کا، اس نظریے کا ابلاغ، اس کی دعوت دینے والا فرد کون ہے؟ وہ رسول ہے. یعنی اس اعتبار سے بات آتی ہے ان کے سامنے. تو اللہ رب العالمین نے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے ہمارے سامنے رکھی. اس نے کہا ہر دور میں اللہ نے رسول بھیجے. ایسی بات ہی نہ کہ یہ پیغمبر، یہ جبرائیل نہ آپ کے گھر آئے نہ میرے گھر آئے، یہ تو رسولوں پر آئے، یعنی ہر دور کے اندر آئے. تو اللہ نے ایک داعی اس کے پیچھے رکھا، اور اس داعی کی کیفیت کیا ہے، اس کے مقام کی بات اللہ نے رکھی. تو پہلے تو بتایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، یعنی خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ کیا، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی. کیا بات ہو رہی ہے؟ دعوت کے ساتھ داعی کی بات ہو رہی ہے. دعوت کے ساتھ جتنی زبردست دعوت تو ہم نے بہت بات کی ہے، یعنی تاغوت سے کفر اور اللہ پر ایمان اور سب چیزیں آپ کے سامنے، تو دعوت کی بات تو ہے، داعی کی بات کر رہے ہیں. یعنی اس کے ساتھ کیا چیز، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز داعی کی ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اس کی کامیابی کے لیے اپنی جگہ ایک کا ایک حصہ چاہے مقام ہے. ورنہ اللہ رب العالمین نے صرف دعوت بھیج دیتے، داعی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے داعی کو ساتھ بھیجا. اور اس اعتبار سے جو شان ہے، اب موقع تو اتنا نہیں ہے کہ ہم اس پر بات کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو داعی اول ہر دور میں رسول جو ہوا کرتے ہیں وہ اپنی مثال عام ہوتے ہیں. ہمارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ جن کے نبوت سے پہلے بھی جن کے اخلاق کا ہر ایک شخص جو ہے معترف ہے، یعنی جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ
آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا، آپ کی ذات کا، شخصیت کا معترف ہے. یعنی یہ پہلے سے تیاری ہے اللہ رب العالمین نے کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاوہ دوسرے انبیاء کو دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں کہتے ہیں اے موسیٰ تو ٹھیک اپنے وقت پر آ گیا ہے اور میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا. بات اسی طرح کام کا بنا لیا. تو یہ اللہ کی نگرانی، اللہ کی نگہداشت، ساری رسولوں کا معاملہ الگ ہے. یہ جو رسالت کی بات ہے تو اس کے باوجود ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جن کی تیاری بھی کرائی گئی اور ساتھ ساتھ پہلے سے معاشرہ معترف ہے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دوسری احکامی وحی، پہلی احکامی یعنی دوسری وحی اور پہلی احکامی وحی جسے کہا جاتا ہے سورہ مدثر. یعنی پہلے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق کی بات ہو گئی، علم جو بات ہوئی. اس کے بعد پہلے کیا بات سامنے آتی ہے؟ سورہ مدثر سامنے آ جاتی ہے، سورہ مزمل سامنے آ جاتی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. دو آیتوں کے اندر دعوت ہے، اٹھیے ڈرائیے اور پھر اپنے رب کی کبریائی بلند کیجئے، بیان کیجئے، آوازہ بلند کیجئے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ سب کس کی بات ہو رہی ہے؟ داعی کی بات ہو رہی ہے. اب تمہیں کیسا بننا چاہیے؟ آپ تو پہلے سے ویسے ہی ہیں. یعنی بہت سی چیزیں یعنی ایسے ہی رہیے، اس میں اضافہ کیجئے اور اس امت کو بتائیے آپ کے ذریعے سے ہمیں ساری یہ کس کی تربیت، کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ داعی کے لیے بات ہو رہی ہے. یہ کس کو؟ ثیابک فطہر، اپنے کپڑے کسے پاک رکھنے. یہ طہارت کا تصور، یہ کپڑوں سے مراد کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو مضمون ہے نا پورا، یہ تو الگ ہی مضمون ہے. تو اب یہ سارا سامنے رہے. یہ کس سے بات؟ داعی سے بات ہو رہی. ایسے بنے والرجز فاہجر، ہر قسم کی گندگی سے، اس کے اندر شرک کی، عقائد ہر طرح کی اور معنوی اور ظاہری ہر طرح کی، اس سے اپنے آپ کو بچائیے. والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر، آپ بے نیاز ہو جائیے. یعنی رسول کے بارے کیا قرآن مجید ہر رسول کے بارے میں کہتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اپنے قوم؟ ہمیں آپ سے کچھ اجر نہیں چاہیے، ہم تو بے لوس کام کر اپنے رب کے پاس اجر کی طالب، اس کا کام لے کے چلے ہیں کہ اس سے اجر چاہتے ہیں. ولا تمنن تستکثر، زیادہ حاصل کرنے کے لیے کوئی احسان نہیں کیجیے، کوئی ایسا کام نہ کیجیے. اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے، اپنے رب کی خاطر، یعنی اپنے رب کے لیے. اور صبر رب ہی کے لیے ہو سکتا ہے ورنہ ہو بھی نہیں سکتا. یعنی معاملہ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ عنوانات ہیں جو آپ کے سامنے، جو آپ کو سنائے جاتے رہے. اسی دوران میں ان سب پر بات ہوتی رہی کہ اپنے آپ کو کیسے تیار کریں. یعنی یہ کیفیت جو بات ہمارے سامنے آتی ہے. سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا. یعنی مقصد کیا ہے؟ وہ اٹھنا سب بتا دیا اس لیے کہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام کا بوجھ ڈالنے والے، اس لیے کہ آپ کو اپنے نفس کو قابو میں کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے، بلکہ شاید کہیں کہا جائے سب سے مؤثر ذریعہ یہ راتوں کو اٹھنا، تہجد پڑھنا، اس طریقے سے اپنے آپ کو استعمال کرنا، اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. یہ زبان و قلب کی ہم آہنگی کا وقت ہے. یہ یعنی کیا یہ سب تیاری کی کس کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہ کافروں کے سامنے تو بات نہیں ہو رہی ہے، یہ داعی کی تیاری کا مرحلہ ہے. یہ ہم سب داعی ہیں، ہم اپنے آپ کو داعی اللہ کہتے ہیں. کس منصب کی بات کرتے ہیں، کس مقام کی بات کرتے ہیں، اور ہونے چاہیے. یہی تو بات ہے کہ ہر امت کے فرد کا یہی اس کی ذمہ داری ہے. لیکن اس معاملے میں اس بات کو سمجھنا، اس حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنا علم کے اس معاملے میں کہ جس دعوت کا آغاز ہی علم سے ہوا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ جو قلم کے ذریعے سے، یہ جو کہیے تحریر کے ذریعے سے اللہ علم کی بات ہم سکھایا، تمہیں علم دیا، تمہیں یہ سب کچھ دیا. تو یہ اس اپنے آپ اس حیثیت سے بنانا آج کے اس معاشرے کے اندر، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا آپ نے بہرحال یہ معاشرہ بھانج نہیں ہے، یہ معاشرہ بالکل وہ کہیے کہ کافر معاشرہ نہیں ہے. یہ اس کو ٹھیک کرنے کی اس میں کچھ اس کے ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو گویا کہیے کہ آپ کے لیے مبید و معاون ہے. یہاں آج بھی دین کی، دیندار فرد کی قدر ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح طور پر پیش کریں. یہ الگ بات، گمراہی پھیلانے والے بہت ہیں، دین کے نام پر گویا کہیے کہ دھندے کرنے والے بہت ہیں. یہاں درویشی بھی عیاری کی صورت میں سامنے آ رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی بہرحال ہے، مزاج ہے، ایک تصور ہے، لوگ بات سننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ ذرا سا نظر آتے ہیں آپ کو، ذرا محلے میں دعوت 2-4 لوگوں کو دیجئے، ذرا کھڑے ہوئیے، مسجدوں کو آباد کیجئے، ذرا اپنا ایک مقام بنائیے. کل ایک کوئی آدمی پکڑ لے گا آپ کو، ارے ذرا مجھے آپ یہ مسئلے کا تو بتائیے، آپ میرا یہ اس کے بارے میں تو ذرا مجھے بتائیے. یعنی آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ مقام ہے،
آپ جب داعی اللہ ہیں تو آپ کو پھر پتہ ہونا چاہیے، آپ پاس علم ہونا چاہیے. آپ بغیر علم کے داعی اللہ کیسے ہیں؟ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو کام شروع کرتے ہوئے علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، یہ نہیں پہلے پڑھیں گے پھر کریں گے. یہ تو مقصد کہ اس مقام تک پہنچ. لوگ آپ کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں؟ تحریک کا، اجتماعیت کا، دعوت کا، یہ سارا معاملہ جو ہے اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ، ہم وہ لوگ جو کہ ایک تسلسل کے اندر آ رہے ہیں. یہ بات ہمارے سامنے، ہمیں تحریک کے بارے میں، ہمیں تنظیم کے بارے میں، ہمیں اس اعتبار سے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس کا سلسلہ جہاں سے چلتا ہے وہ تاریخ، وہ تمام وہ روداد جماعت اسلامی، اور ہمیں پتہ چلے کہ اس کی بنیادیں کیا، اصل کیا ہے، اس کی صحیح تھیم کیا ہے. یعنی دعوت کیا چیز ہے؟ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے، لوگ اس کی پرانے لوگ واقف ہیں، ان کو جتنا آپ بات کرتے ہوئے سنیں گے اس لیے کہ وہ قدر و قیمت اور کام کو جانتے ہیں. ہم نے سرسری طور پر پڑھا نہیں ہے، چیز جانا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، پتہ چلے کس ماحول میں اور کیا بات پیش کی ہے. جو پوری اس وقت کی جو دنیا ہے، امت مسلمہ جو ہے، وہ اس بات کو اس طرح دیکھ نہیں رہی ہے، بلکہ مد مقابل تو دوسری طرف کے دکھانے والے لوگ بھی موجود ہیں. مگر جو بات کی وہ صحیح بات تھی، یعنی معاشرے کو دیکھ کر، حالات کا رخ دیکھ کر، اور یہ نہیں جو بنیادی ضرورت ہے. اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی چیزیں جس کے ذریعے سے اصل انقلاب آتا ہے، جو اصل مدعا ہے قرآن و سنت کا، جو اصل مطالبہ ہے دین کا، اسے سامنے رکھنا، اسے سامنے رکھ کے پیش کیا اور اس طرح سے کام کیا. مگر یہ کہ تو بہت ساری باتیں ہیں اس میں، بس ہم یہ اپنے سامنے رکھیں کہ دعوت کو یہ بڑا پتہ ماری کا کام ہے، یہ انتہائی انہمام چاہتا ہے. یہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا تھا نا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ اپنے اس غم میں اپنی جان بھلا دیں گے؟ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یہ اس درجے کا تو کیا کہیے، لیکن پہلے کچھ تو ہو، کچھ تو معاملہ ہو. اور اس کے لیے جب دین کا کام کرنے چلے ہیں تو دین سے ہمارا تعلق کتنا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے، یہ دعوت ہم پر کتنا رنگ جما چکی ہے، یہ ہمارے اندر کیا تبدیلی لے کر آئی ہے، یہ ہمیں اس حیثیت سے کس مقام پر لوگ ہمیں پاتے ہیں. یہ خود اپنا جائزہ کبھی بیٹھیے، کبھی اپنے بارے میں سوچئے. کبھی یہ جو لوگوں نے تو تبدیل کر دیا، مراقبہ کیا کرنا بنا دیا. یعنی یہی چیز کہ کبھی اپنے اندر جھانکنا، خود بیٹھ کر کہ میں جو کام لے کر کھڑا ہوا ہوں، جو شعور مجھے ملا، اس حوالے سے میرا کیا طرز عمل ہے، کیا کمٹمنٹ ہے اپنے جو نصب العین ہے اس کے ساتھ میں، کیا اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں. تو یہ تمام چیزیں دیکھنا اور سوچنا، اس معاملے میں یہ کیفیت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ آدمی سنجیدگی اختیار کرے، سنجیدگی اختیار کرے. لیکن اگر اس کو روا روی میں چلتے پھرتے ایسے ہی بس یہ کام ایسی ہو جائے گا تو یہ کام ایسے ہونے کا نہیں ہے. جیسے وہ کامیابی کی شرائط بات ہو رہی تھی نا، تو یہ اسی کی بات ہے، اس کو وہاں سے یاد کر لیجئے. تو بہرحال لوگ آپ کے کردار کے مختلف ہو جائیں، ہر دل عزیزی، یعنی آپ کی حیثیت سے لوگوں کے کام آنا، اعتماد. وہ جو بات تھوڑی سی آپ کے سامنے پہلے آئی تھی، قل الناس حسنا کی بہت سی تفصیلات بیان ہو گئی تھی. تو غرض یہ کہ آپ معاشرے کے اندر اپنا ایک مقام بنا سکتے ہیں. کوئی یہ مصنوعی بات نہیں ہے. اسلام پر عمل شروع کر دیجئے، پورے اسلام کو جانیے، پورے اسلام پر عمل کیجئے، پوری دعوت پر عمل کیجئے، لٹریچر سے پوری طرح وابستہ ہو جائیے، قرآن کو اپنے سامنے رکھیے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بناتے چلے جائیے. یہ دنیا کی جو آلائشیں ہیں اور جو اس کی ساری یہ آرائشیں ہیں اور یہ سارے مسائل ہیں، ان سے اپنے آپ کو الگ کیجئے. ایک حد تک جو آپ کی ضرورت ہے اس ضرورت تک اس سے وابستہ رہیے، ورنہ اس کے اندر انقلاب لانے کی کشمکش کی کوشش کیجئے. آپ دیکھیے انشاءاللہ تبدیلی آتی ہے. خود بخود یہ چیزیں آپ کے، آپ ہر دل عزیز خود بنیں گے، آپ کو خود یہ چیز حاصل ہو جائے گی. آپ معاشرے میں اپنا وزن خود پیدا کر لیں گے، آپ کو جیبوں میں بات ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو مصنوعی رنگ اختیار نہیں کرنا پڑے گا. شرط یہ کہ کام میں شروع کر دوں، بس مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے داعی اللہ بننا ہے، داعی اللہ میں ہوں، اور مجھے داعی کے منصب کے مطابق اپنا کردار بھی بنانا ہے. اس کی ضروریات کی تکمیل علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے مجھے کرنی ہے. رائے عامہ تب بن جائے گی، اور رائے عامہ بننا یہ سب کے لیے ضروری ہے. یعنی اقامت دین کوئی بھی طریقہ اختیار کرے آپ، کوئی بھی اجماع اسلامی کے دور میں بھی باہر جاتے تھے تو آخر میں بیٹھ کے یہ بات کہتے تھے، لوگ کہتے تھے کچھ نہیں ہوگا اس سے. تو اس وقت ہمیں کیا سنا دیتے؟ اب اس وقت کے قائدین، بھائی دیکھو چلو ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ افراد نہیں تیار کریں گے، چاہے کام کسی بھی طریقے سے کریں، افراد تو تیار کرنے پڑیں گے نا. تو یہ رائے عامہ تو بنانی پڑے گی.
طریقہ اس وقت انتخابی طریقہ ہمارے سامنے، رائے عامہ اگر تیار ہو جائے دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے، شرط یہ تیار ہو جائے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم افراد تیار نہیں کر سکیں، آج صورتحال بالکل مختلف ہے، آج اجتماعیت کا تصور نہیں ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 62 پڑھیے آپ، بہت سارے معاملات ہیں گفتگو کے جس میں آپ دیکھیں گے اجتماعیت کے، یعنی جماعت ہے نا ہم تو، اللہ رب العالمین نے، بس یہ آخری بات کر لیتا ہوں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی انما کے لفظ کے ساتھ ایمان کی 4 جگہ پر بات کی ہے، 4 مقامات ہیں جہاں کا مومن تو بس یہی ہے، 4 مقامات ہیں۔ پہلا مقام سورہ انفال کا ہے، وہاں پر کہا، وہاں پر سورہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس کے ساتھ بات کی، پھر وہ اللہ کے دل اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، ذکر سے پگھل جاتے ہیں، نماز قائم، یعنی اعمال کی بات کی ہے۔ دوسرے 2 مقامات آتے ہیں سورہ حجرات کے اندر، ایک انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن تو بس وہی ہے جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کا یوں ترجمہ کر لیجئے انما المؤمنون اخوہ۔ اور تیسرا بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ سب اعمال یہ والے بتائیں۔ اور چوتھا مقام کون سا ہے؟ وہ سورہ نور کا ہے، وہاں پر کیا کہا ہے کہ مومن تو بس وہی ہیں جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر جمع ہو تو آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے نہ جائیں، آپ سے یعنی، اور جو لوگ اجازت لیتے ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ، وہی اصل میں ان کے دلوں میں ایمان ہے۔ یعنی یہ مضمون پڑھ سورہ نور آیت 62 ہے، آپ دیکھیے تو بنیادی طور پر بات کیا ہے کہ اس کو ہم نے تو ایسی، بس ٹھیک ہے صاحب مجھے کام ہے، بس صاحب میں تو جا رہا ہوں، مجھے 12 بجے جا رہا ہوں، مجھے آج یہ مسئلہ تھا، یہ فلاں تھا، ایسی اجتماعیت، یہ دین کی اجتماعیت ہے، یہ اس کو آپ نے دین سمجھ کے اختیار کیا ہے۔ بھائی دیکھیے بات یہ، جس کی جو ذمہ داری ہے، میں غلطی کروں گا مجھے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، آپ غلطی کریں گے آپ کو جواب دینا ہے، ہاں آپ میری غلطی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، میں آپ کی مسئلے حل کرنے کی کوشش کروں، یہ ہمارا آپس کا تعلق ہے، مگر میری بنیاد پر، میری کمزوری، میری نااہلی، میری نالائقی آپ کو یہ جواز فراہم نہیں کرتی کہ آپ کام چھوڑ دیں یا اجتماعیت کو جو ہے وہ تقاضے پورے نہ کریں۔ اس لیے اللہ کام کریں گے تو اللہ ایسے اہل لوگ پیدا کر دے گا، آپ ہی کے اندر وہ اہلیت پیدا کر دے گا کہ آپ اس کام کو کرنے کی صلاحیت بدرجہ عدم پائیں گے۔ اگر ورنہ اللہ دے گا، ہمیں بہت دے گا، اس نے کیا کیا کچھ نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی دیے، کیا معیار ہے ان کا، کیا بات ہے، تو وہ تو احسان کرنے والا ہے، ہر ایک کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو جو اب تک ہم نے یہاں سنی تھی اور یہ ساری باتیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اب اس پر کام کرنا ہے۔ دعوت، پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ سامنے یہ بات رکھی تھی کہ دعوت کا یہ عمل جاری رہنا چاہیے، یہ دعوت کا عمل رک جانے کی وجہ سے آج یہ کیفیت ہے۔ آج ہماری بہنیں دعوت کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ، آج جو کیفیت ہے، یعنی آپ دیکھیے ان کے عنوانات، پروگرامات، اس کی بنیاد پر تبدیلی، اور جو حالات کس بنیاد پر، دعوت کا عمل جاری ہے، اور جہاں دعوت کا عمل رک جائے وہاں کام نہیں بنتا ہے۔ تو دعوت کے اس عمل کے جاری رہنے کی بنیاد پر آپ کام کی کیفیت کے اندر بہت ساری چیزیں جا کر دیکھیے، جہاں جہاں کام ہے لوگوں سے مل کر دیکھیے، پتہ چلے گا، محسوس کرتا ہے معاشرے کے اندر، اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، اس کا وزن پتہ چلتا ہے جہاں وہ کام ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے دعوت، اور یہ دعوت کا عملی جیسے بات آئی تھی نا، وہ ہمیں بھی ٹھیک کر دے گا، بہرحال بڑی حد تک کمزوریاں ہماری دور کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ اس دعوت کے عمل کو جاری کیجئے، منصوبہ جو ہم نے بنایا تھا اس کے مطابق دعوت کا عمل جاری رہنا چاہیے، نشور کا اور دیگر جو سارے اس کے اندر ہمارے معاملہ اہداف طے کیے انہیں پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ جب ہم یہاں جمع ہوں گے تو شاید اس سے بڑی جگہ کی ضرورت آپ کو پڑے یا اس سے بہتر حالات کے اندر ہو، شرط یہ کہ ہم کام کریں، اور نہیں کریں گے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حضور بہرحال اپنی معذرت کے لیے حاضر تو ہوتے رہیں گے، لیکن کام کریں گے تو پھر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا عذر جو ہے قبول کرتے ہوئے اور یہاں کے حالات کو بھی ٹھیک کر دے۔ اللہ رب العالمین باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔